اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک اس کا معنی ہے تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں ہم، واو کا معنی اور، ایاک تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ دو باتوں کا اللہ سے وعدہ کیا، ہر قسم کی عبادت تیرے لیے کریں گے اور فوق الاسباب مدد تجھ ہی سے مانگیں گے۔ سورہ فاتحہ میں یہ آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ایاک نعبد میں ایاک مفعول کو فعل پر مقدم کیا تاکہ حصر کا فائدہ دے۔ مطلب یہ ہوا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے سوا کسی پیغمبر، فرشتہ یا ولی کی عبادت اور پکار نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایاک نستعین میں بھی مفعول مقدم ہے واسطے حصر کے۔ مطلب یہ ہے کہ فوق الاسباب مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی پیر، پیغمبر یا کسی فرشتہ سے ما فوق الاسباب امور میں مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ نعبد عبادت کا معنی ہوتا ہے غایت تذلل، انتہائی عاجزی اور ذلت، اور انتہائی تعظیم اس نظریہ سے کرنا کہ جس کے سامنے عاجز بنا کھڑا ہوں وہ نفع نقصان پر قادر ہے اور عالم الغیب ہے، اس طرح یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ اور اگر اسی عقیدہ کے ساتھ کسی قبر یا مزار پہ کھڑا ہوگا، وہاں عاجزی کر کے کھڑا ہے اس نظریہ سے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سنتا ہے اور میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو اس نے قبر اور مزار والے کو معبود بنا رکھا ہے۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ استعانت یعنی مدد طلب کرنا، یہ بھی صرف اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں۔ حاجات و مشکلات میں پکارنا اور مدد مانگنا چونکہ عبادت کی سب سے بڑی شاخ ہے، اس لیے اس کو عبادت کے بعد خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ ہر آدمی جو کسی معبود کی عبادت کرتا ہے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس کی عبادت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پکار عبادت کا مغز ہے اور دعا وہی اصل عبادت ہے۔ لہذا فوق الاسباب اگر کسی نبی، ولی، جن، فرشتے، امام، پیر سے مدد مانگے گا تو اس نے اسے معبود سمجھ رکھا ہے۔ مشرکین تحت الاسباب مدد والی آیات و احادیث پڑھتے ہیں اور دلیل بناتے ہیں فوق الاسباب استعانت اور مدد کی، یہ اس طرح کرنا کفر ہے اور قرآن کی تحریف ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ذوالقرنین نے قوم سے کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم لوگ قوت بازو سے میری مدد کرو، تو مشرک کہتے ہیں دیکھو غیر اللہ سے مدد مانگی، لیکن یاد رکھیں یہ تحت الاسباب ہے۔ لہذا اس آیت میں دو وعدے ہوئے کہ عبادت ہر قسم کی اللہ کے لیے اور فوق الاسباب مدد مانگنا اور استعانت صرف اللہ ہی سے۔